اسلامک ویڈیوز اینڈ اسلامک جنرل نالج کے لیے ہمارے چینل بزم عدنان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی، ایک چیز ایسی بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کون ہستی ہے وہ؟ کون ہستی ہے وہ؟ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ والدین کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ والدین کے حقوق سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کے بعد جس کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو مطلع کیا وہ والدین کے حقوق ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تم عبادت کرو صرف ایک رب کی، ایک اللہ کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم عبادت کرو صرف ایک اللہ کی، ایک رب کی، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ والدین میں سے کوئی ایک اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کی خوب خدمت کیا کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، عزت کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، عزت کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، جھک کر کے ان سے بات کرو، اپنی آواز کو اونچی مت کرو ان کے سامنے، اف یہاں تک کہ انہیں اف بھی نہ کہو۔ کہتے نہیں آج ہماری زبان میں کچھ کہہ دے کوئی تو والدین امی یا ابا فوراً جھڑک اٹھتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اف بھی نہیں کہہ سکتے اپنے والدین کو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کو ڈانٹو نہیں، ڈپٹو نہیں، اونچی آواز میں بات نہ کرو ان کے سامنے، اور اپنے پروردگار کے سامنے ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ اس طرح سے دعا کرو کہ یا اللہ تو ان کے ہاتھ پر رحم فرما، یا اللہ ان کے ساتھ تو عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ان کے ساتھ تو کریمی کا معاملہ فرما، جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ میں کریمی کا معاملہ کیا ہے۔ والدین ہمارے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ والدین کی محبت وہ محبت ہے، ماں باپ کی محبت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت اور دوزخ کے بارے میں، والدین کے حقوق کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ تمہارے والدین ہی ہیں، یعنی ماں اور باپ کو جنت اور دوزخ بتایا گیا، جنت بھی اور دوزخ بھی، کون؟ والدین، ماں باپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی اگر اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانو گے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، اپنے ماں باپ کے سامنے جھک کر کے پیش آؤ گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ گے، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو گے، ان کا خیال رکھو گے، بڑھاپے میں خاص طور سے ان کا خیال رکھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ گویا کہ والدین کی راضی اور ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی راضی اور ناراضگی ہے۔ اگر انسان اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ والدین ایسی ہستی ہے۔ آج ہم اپنے والدین کو کیسی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم پڑھ لکھ کیا لیے
والدین پر کوئی کچھ ہے نہیں، کچھ حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے، کچھ وقت ہی نہیں ہے. اونچی آواز میں بات کرنا، جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، تمام چیزیں موجود ہیں. تھوڑا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا، غور کرنا کہ وہ ماں جس ماں کو آج ہم ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، وہ والدہ محترمہ 9 مہینے کی شدت، 9 مہینے جو تمہیں پیٹ میں رکھی ہے رحم مادر میں جب تم تھے، اس ماں کو جا کر کے پوچھو کہ کیسی تکالیف، کن تکالیف کو برداشت کر سکتا. 9 مہینہ تک مسلسل، 1-2 دن نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صاحب کے بارے میں شکایت آئی کہ یہ فلاں صاحب جو ہے اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدہ کو گالیاں دیتا ہے، والدہ کو برا بھلا کہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا، بہت جلالی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا کر کہا کہ تو والدہ کو برا بھلا کہتا ہے، اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے. صحابہ کرام سے عرض کیا کہ لاؤ ایک مشکیزہ لاؤ. گھڑا جانتے ہو؟ مشکیزہ گھڑا نہیں جانتے ہو؟ پانی جس میں رکھا جاتا ہے، گھڑا. بریا جس کو کہا جاتا ہے، بریا بڑا بریا نہیں ہوتا ہے، اس میں 20 لیٹر 30 لیٹر پانی جو آتا ہے، وہ مشکیزہ لانے کو کہا گیا. اور اس گھڑے میں، اس مشکیزہ میں پانی رکھا گیا، پانی بھرا گیا، اور اس مشکیزہ کو اس شخص کے پیٹ میں باندھا گیا جو اپنی والدہ کو گالیاں دیا کرتا تھا. اس کے پیٹ میں باندھا گیا. تب اس کو محسوس ہوا کہ پیٹ میں کوئی چیز رکھنا، پیٹ میں کسی چیز کا رہنا کتنی شدت ناک، اذیت ناک ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک دن گزرا، ایک دن نہ اس نے کھایا، نہ پیا، نہ سویا، کچھ بھی نہیں کر پایا. دوسرا دن لوگوں نے آ کر عرض کیا امیر المومنین بہت شدت میں، بڑی تکلیف میں ہے، اب کہہ رہا ہے کہ اپنی والدہ کو نہیں ستائے گا، اپنی والدہ کو گالیاں نہیں دے گا. امیر المومنین کھول دیا جائے، مشکیزہ کھول دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور مشکیزہ کا پانی آدھا کر دیا، لیکن مشکیزہ کو بدستور اس کے پیٹ میں باندھے رکھا. 2 دن کے بعد پھر سے کوئی صاحب آئے اور عرض کیا امیر المومنین بڑی تکلیف میں، 2 دن گزر گئے، پیاس کی شدت سے، بھوک کی شدت سے تڑپ رہا ہے، رات بھر سویا نہیں ہے، 2 رات گزر گئے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مصیبتوں میں ہے. بلایا اور آ کر کہا کہ تمہیں پیٹ کے اوپر، تمہارے پیٹ کے اوپر 2 دن کے لیے باندھا تو تمہیں کیسی تکلیف ہوئی، کیسی پریشانی ہوئی. رات کی نیند تمہاری حرام ہو گئی، دن کا چین و سکون تمہارا ختم ہو گیا. ارے سوچا ہے کبھی تم نے جس والدہ کو تو گالیاں دیتا ہے، جس ماں کو تو برا بھلا کہتا ہے، جس ماں کو تو ڈانٹتا اور ڈپٹتا ہے، جس ماں کو تو جھڑکتا ہے، اس ماں کے بارے میں سوچا ہے؟ اس ماں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس وقت جب تم اس کے پیٹ میں تھے. تمہارے تو پیٹ کے اوپر باندھا گیا تھا، لیکن تیری ماں تو تجھے پیٹ کے اندر رکھی تھی 9 مہینہ تک. اس تکلیف کا کبھی جائزہ لیا، کبھی سوچا بھی ہے تم نے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق ملتا ہے واقعی میں والدہ کی، اور پھر اس کے بعد بھی مسلسل اپنا نہ سو کر اولاد کو سلانا، اپنا نہ کھا کر اپنی اولاد کو کھلانا، اپنا بھوکے پیٹ سو جاتی ہے لیکن بچوں کو کھلاتی ہے، اپنا سردی میں ٹھٹرتی بھی رات گزار لیتی ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو کبھی سردی ٹھنڈی لگنے نہیں دیتی ہے. ماں وہ ہستی ہے. اس لیے ماں باپ کی عزت، احترام، ان کا خیال، ان کا ادب بہت ضروری چیز ہے. ماں وہ دولت ہے دنیا میں، ماں وہ دولت ہے جو ایک بار چلے جائے نا پھر محسوس ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں بتایا کہ میری ماں میرے والدین نہیں ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آئے باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے. حضرت عبداللہ آنے کے بعد حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئی اس دنیا سے، یتیم ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے باپ نہیں، کاش میری ماں بھی ہوتی، کاش میری ماں بھی ہوتی میری زندگی میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں
میں 3 رکعت نماز پڑھ لیا ہوتا، 4 رکعت والی نماز 3 رکعت پڑھ لیا ہوتا، آخری رکعت میں ہوتا، قضا اخیرہ میں ہوتا، میری ماں مجھے پیچھے سے آواز دیتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ وہ مقام ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے۔ یا دینی علوم حاصل کرنے کے لیے آتے یہاں سے جا کر ان باتوں کو سیکھ کر اپنے والدین کا خوب خیال رکھنا ہے۔ یہاں کے اسلامک ویڈیوز اینڈ اسلامک جنرل نالج کے لیے ہمارے چینل بزم عدنان کو ضرور سبسکرائب کریں۔